پروگرام نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میرے دونوں ساتھیوں میں سے ایک ساتھی زاہد حسین صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام آباد کے، جبکہ ہماری دوسری ساتھی عارفہ نور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ آج کا موضوع ہوگا سینٹ انتخابات، سینٹ انتخابات، سینٹ انتخابات۔ آج کا موضوع ایک ہی ہے، سینٹ کے الیکشنز۔ یوں تو تمام ملک کی جتنی مرکزی اور قابل ذکر جماعتیں ہیں سب سینٹ انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ آزاد امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی کہ 65 کے قریب ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان میں 23 وہ امیدوار بھی شامل ہیں جن کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا تھا، لیکن بعد میں الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد کر دیا۔ یوں تو آزاد امیدوار اکثر دیکھنے میں آیا کہ خود اپنا چناؤ کرتے ہیں، اپنا انتخاب کرتے ہیں، اپنا الیکشن لڑنے کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ یہ غالباً پہلی دفعہ ہوگا کہ ایسے آزاد امیدوار ہیں جن کا چناؤ تو کسی جماعت نے کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں آزاد کا ٹائٹل دے دیا۔ مختلف جماعتیں مختلف باتیں کر رہی ہیں، جو اکثر عمومی طور پر ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے۔ کوئی جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے، تو کسی جماعت کی طرف جاتے ہیں تو وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے، اور اس توڑ پھوڑ کی وجہ سے، اس ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے کسی دوسری سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں گفتگو کا آغاز کریں گے۔ زاہد حسین صاحب، وہ ایک میں نے کہیں فلم دیکھی تھی، اس میں وہ ہیرن کہتی ہے کہ فلم کی کامیابی کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: انٹرٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ۔ آج جب یوزلی ہم جب اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں تو 3-4 ٹاپک ہوتے ہیں، تو آج وہی ہوگی کہ بھئی آج کے لیے سینٹ 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 کی تاریخ کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے مجھے۔ ہاں دیکھیں، ایک تو ایک خاصا دلچسپ الیکشن ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا ابتدائیہ میں کہ یہ تھوڑی سی نوعیت اس کی تبدیل ہے۔ مطلب جیسے عام طور پہ پارٹی کے امیدوار ہوتے ہیں، اس میں آزاد امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور دیکھیں، سینٹ کا جو ہے ایک لحاظ سے جو پارلیمنٹ یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی پاکستان کی بنی ہے، اس میں ایک اہم رول ہے۔ حالانکہ لوگ اس کو اتنی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے جتنا ایک نیشنل اسمبلی کو ہم لیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک خاص مقصد تھا جب یہ 1973 کے آئین میں شامل کیا گیا تھا کہ اس میں ایک فیڈرل ایک کانسٹیٹیوشن کا کیا مقصد ہوتا ہے یا کس طرح سے چل سکتی ہے، جہاں پہ 4 اکائیاں ہیں، 4 صوبے تھے، تو اس کو برابر کرنے کے لیے، کیونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ باقی جو صوبے چھوٹے ہیں ان کی کس طرح سے جو ہے ان کی ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے آئین میں اور جو ہے قوانین بنانے میں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سینٹ کا وجود آیا، اور اس کا یہ ہے کہ اس میں اور تبدیلیاں بھی آتی رہیں۔ شروع میں جو ہے شاید سینٹ کی پاورز اتنے زیادہ نہیں تھے، فائنینشیل بل جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں اس میں اس کی رائے ضروری نہیں سمجھی جاتی، لیکن اب جو ہے سینٹ جو ہے اتنی پاورفل ہے جتنی کہ ایک حد تک نیشنل اسمبلی ہے۔ بعض چیزوں میں شاید ہے، لیکن یہ کہ جو بھی قانون پاس ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اس کو سینٹ سے بھی پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں بیکاز اٹس ہارڈ ٹو فگر آؤٹ دور بیٹھ کے کہ کس وقت میں بول سکتی ہوں کہ یہ جو سینٹ نے بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کئی کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس روکنے میں۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امیر المومنین والی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی پی ایم ایل این کی، وہ سینٹ کی وجہ سے ہی رکی تھی، نہیں تو وہ ہماری کانسٹیٹیوشن وہ تبدیل کر لیتے اس وقت۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، اس میں وہی بات آتی ہے کہ بیلنس جو ہے ہو جاتا ہے۔ بیلنس اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض جیسے فرض کیجئے نیشنل اسمبلی میں آپ کو جو ہے جس پارٹی کو اکثریت ملتی ہے تو اس میں جو ہے اکثریت تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو ہے سینٹ میں جب تک اس کو وہی نہیں ملے گی جب تک قانون نہیں پاس ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے قوانین جو کہ پاس نہیں ہو سکے جس میں اکثریت تو نیشنل اسمبلی میں کسی ایک جماعت کی، جیسے پی ایم ایل این کی ابھی آپ نے بات کی کہ 1996 کے الیکشن میں نواز لیگ کو جو ہے تقریباً 2/3 اکثریت حاصل ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے جتنے بھی قوانین پاس کرانے تھے وہ پاس کراتے جا رہے تھے، لیکن ایک جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جہاں پہ ضرورت پڑتی تھی تو پھر وہاں پہ کوئی رکاوٹ پڑ جاتی تھی، جیسے یہ امیر المومنین والی بات تھی کہ اگر فرض کیے سینٹ میں یہ نہیں ہوتا، بیلنس نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے آج ملک کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ اس کی وجہ یہی تھی نا کہ اس وقت سینٹ میں جتنی تعداد میں اکثریت چاہیے تھی وہ حاصل نہیں تھی۔ اگر اس تعداد میں لوگ اکثریت مل جاتی تو شاید یہ بھی کام ہو جاتا، اور یہ کمپوزیشن پہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے جو آپ نے بات کی کہ جی سینٹ کے بارے میں عمومی رویہ کیا ہوتا ہے۔
رائے عامہ کیا ہوتی ہے؟ رائے عامہ عوام کے ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ یہ جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروونشل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کو تو ہم لائے تھے، اور جن کو ہم لائے تھے وہ سینٹ والوں کو لے کے آتے ہیں، جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے ایک عوام کی نظر میں، انڈائریکٹلی، تو وہ شاید اس وجہ سے نہیں ہوتے۔ عارفہ لاہور بیٹھی ہیں تو آپ نے لاہور ہی بیٹھنا کہ عوام کی جو بھی اوپینین ہو، بٹ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ سینٹ کا کتنا کرٹیکل رول ہوتا ہے۔ اس دفعہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر سینٹ کے اندر پی ایم ایل این کے پاس نمبرز ہوتے تو شاید وہ اس وقت اتنی خاموشی سے نہ بیٹھے ہوتے اور وہ بہت ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پاس کرنے کی کوشش کرتے جو ان کے ذاتی مفاد میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے جس طرح کہ یہ لا ریسنٹلی پاس کیا تھا ابھی کہ پارٹی ہیڈ کے اوپر 62 63 نہیں امپلیمنٹ ہوتی، وہ اگر ڈسکوالیفائی بھی ہو تو وہ پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے، تو یہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد میں پاس کر لی نیشنل اسمبلی سے، اور اس طرح کی وہ شاید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی پاس کرنے کی کوشش کرتے، اور میرے خیال میں اس کے بارے میں ضرور سوچتے اگر ان کے پاس سینٹ میں میجورٹی ہوتی، مگر کیونکہ وہ میجورٹی نہیں تھی اس لیے اب وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں جنرل الیکشن کا۔ تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریممبر دا رول دیٹ دا سینٹ کین سم ٹائمز پلے ان بریکنگ اور اسٹاپنگ دی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دی اتھارٹیرینزم آف دا میجورٹی۔ ہاں، تو یہ ویسے نون لیگ کی بات ابھی ہوئی تھی، تو اس سارے سینیاریوں میں اگر کوئی پارٹی گھبرائی ہوئی نظر آئے گی، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے نظر آئے، میجورٹی تو ہے، اکثریت تو اس کی ہے، وہ میرے خیال ایم کیو ایم کے علاوہ، کیونکہ ایم کیو ایم تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مسلم لیگ نون ٹوٹ پھوٹ کا ایسا شکار نہیں ہے۔ باتیں تو چل رہی ہوتی ہیں کہ جی اندرون خانہ کچھ نہ کچھ ہے، لیکن وہ اندرون خانہ جو کچھ بھی ہے وہ باہر نہیں آیا ابھی تک۔ لیکن یہ ان کے لیے ایک تھوڑا لمحہ فکریہ ضرور ہوگا کہ ہمارے امیدواروں کو آزاد کینڈیڈیٹ کا لیبل لگا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہاتھ ہو جائے، تو اس وجہ سے میرے خیال تھوڑی بہت، حالانکہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی اسی وجہ سے کوئی ہاتھ ہو جائے گا ان سے۔ نہیں، ہاتھ ہونے کی بات نہیں ہے، ہو بھی چکا ہے کچھ ہاتھ، بلوچستان میں بھی ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے جو خدشات جو ہیں وہ ایک حد تک کچھ اس میں صداقت بھی ہے۔ لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو مسلم لیگ نواز کے جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آزاد جو امیدوار ہیں، جو کہ پارٹی کے ہی امیدوار ہیں، وہ جیتیں گے ضرور، مجھے کوئی اس میں، کیونکہ بہت کوئی یہاں پہ کوئی اپوزیشن اس طرح کی نہیں ہے۔ لیکن وہی جو اصل آپ نے جس خدشے کی بات کی وہ تو رہتی ہے، لیکن اس کو اصل جو چیزیں جو ہے مسلم لیگ نواز کو جو ہے جو دھچکا پہنچا ہے بلوچستان کے بعد، کیونکہ ان کو امید تھی کہ شاید پہلی دفعہ سینٹ میں ان کی اگر میجورٹی نہ صحیح لیکن یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہو جائیں گے۔ تو کیا اب اس کا امکان نہیں ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی نہ بنے؟ ہو سکتا ہے اب بھی سنگل لارجسٹ پارٹی مسلم لیگ نون ہی ہو، اگر سمپل سنگل لارجسٹ پارٹی اگر کہتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جو مطلوبہ تعداد چاہیے ہوتی ہے کہ وہ عددی جب کام پڑتا ہے تو اس لحاظ سے انہیں دھچکا لگا ہوگا، لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی تو میرے خیال اب بھی وہی مطلب یہ کہ اکثریت کی کہہ لیں آپ، مطلب حوالے سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس طرح نہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ شاید ایٹ لیسٹ جو مجھے یاد پڑتا ہے اتنا انسرٹن اور انکلیئر سینٹ الیکشن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ جنرلی جب بھی ہم سینٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں یا ہر دفعہ جب ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے سینٹ الیکشن پہ، تو وہ ہمیشہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے کہ جی پیسہ کتنا لگ رہا ہے، کتنے ان ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹس آ جائیں گے، کتنے اپسیٹ ہو جائیں گے الیکشن ڈے کے اوپر۔ بٹ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے جو اپسیٹس تھے وہ الیکشن ڈے سے پہلے ہی ہو گئے، پہلے بلوچستان، اس کے بعد پی ایم ایل این کی ای سی پی سے فیصلہ کہ ان کے سارے کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور اس کے بعد جو آج ایم کیو ایم کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس سے آپ مجھے اب بتائیں کہ کتنی انسرٹنٹی ہوگی کل کے دن، اور آپ کو دو میجر پارٹیز اور ایک صوبے کے حوالے سے کچھ کلیئر نہیں ہے کہ وہاں سے جو لوگ جیتیں گے وہ کون ہوں گے اور اس کے بعد وہ کس طرف جائیں گے۔ دیکھیں، بات عارفہ بالکل صحیح ہے کہ انسرٹنٹی ہے، یہ غیر یقینی جو کیفیت ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں۔
ایک تو جو ملک کے اندر جو سیاسی فضا ہے ایک تو اس کا بھی اثر بہت آتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلے الیکشن جو مڈ ٹرم سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں خاص طور پہ تو اس میں ایک حد تک سندھ اور پنجاب کے حوالے سے تو ایک بات یقینی طور پہ ہوتی ہے کہ کون لوگ جیتیں گے اور کے پی کے حوالے سے بھی ایک حد تک. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اس لیے آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے, اس لیے غیر یقینی کی فضا نظر آتی ہے کہ بلوچستان میں اب جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے آزاد جو ہے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں. چاہوں گی کہ جتنی سٹیٹمنٹس میں نے دیکھی ہیں بلوچستان کے ایم پی ایز کی, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اب ایک مسلم لیگ ہے, نہ وہ کیو ہے نہ وہ این ہے, وہ صرف مسلم لیگ ہے, اور ہم ایک بلاک کے وی ول فنکشن ایز اے سنگل بلاک. ڈو یو تھنک کہ وہ یہ کر پائیں گے؟ وہی بات آتی ہے کہ یہ کہنا کہ ہم مسلم لیگ ہیں اور تمام ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں, اسی طرح سے کہہ رہے ہیں نا جیسے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق کسی بھی فرقے کے ساتھ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے گروپس موجود ہیں, اس سے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے کہ خاص طور پہ آپ بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ واحد ایک صوبہ ہے جہاں پہ پی ایم ایل کیو کے بھی ممبران ہیں, اور ایک جس کو کہہ لیں کہ جو ہے ایک واقعہ جو ہوا ہے اس پوری تبدیلی میں, اس میں یہ تھا کہ چیف منسٹر جو ہے باوجود اس کے کہ پی ایم ایل این کے 22 اراکین تھے اس میں سے, لیکن جو جب بغاوت ہوتی ہے تو اس میں اس وقت جو چیف منسٹر ہے وہ پی ایم ایل کیو کا ہے. تو اسی طرح ڈسپلن تو شاید بلوچستان میں کبھی بھی روایت نہیں رہی, کیونکہ جو رئیسانی صاحب کی گورنمنٹ تھی پی 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 کی, اس کو بھی شاید پی ایم ایل کیو کے لوگ سپورٹ کر رہے تھے, اور اس وقت چودھری شجاعت روتے رہتے تھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن وہی یہ ہمارے لوگ ہیں, مگر وہ کچھ کر نہیں پائے اس کے بارے میں. اور نہ بائی دا وے اس ٹرم کے اندر کسی کو خیال آیا کہ یہ کتنی ان ایتھیکل بات ہے یا یہ کتنی زیادتی ہے, جو اس وقت ہم سب باتیں کر رہے ہیں. اگر اس وقت بھی اگر لوگوں کو خیال آ بھی گیا ہوگا کہ جو ہے کتنی ان ایتھیکل بات ہے, لیکن اس کو جو ہے پاکستان کی سیاست میں اس قسم کی جو ہے جس کو ان ایتھیکل باتیں کرتی ہیں وہ تو ایک چیز بن کے آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے جس قسم کے وہ بن کے آتی تھی, اب تو خیر ایک حد تک فرق یہ پڑا تھا, اس کا بلوچستان میں اثر بھی نہیں پڑا کہ آپ کے پاس جو ایک یہ امینڈمنٹ ہے 14th امینڈمنٹ, اس کے بعد جو ہے آپ کو پارٹی کراسنگ کی اجازت بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ تمام واقعات ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر یہ تھا کہ یعنی چاہے آپ قانون بھی بنا لیں, آپ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں ایک کلاس بھی ڈال دیں, لیکن جہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے پھر آپ بچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہی آتی ہے کہ وہاں پہ پھر یہ بہت دلچسپ صورتحال ہوگی کہ جو لوگ الیکٹ ہوں گے, جو آپ کہہ رہی ہیں جس کو مسلم لیگ کے ٹکٹ سے, یعنی مسلم لیگ کون سی ہے اس کا آپ چلیں ٹھیک ہے, تو لیکن وہ آزادی کی حیثیت سے آئیں گے. کیونکہ اگر فرض کیے جو جماعتیں جہاں پہ ریکگنائز ہوتی ہیں اس میں کوئی ایسی جماعت اس کا نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ وہ مسلم لیگ ہے, یا تو پی ایم ایل این کے نام سے ہے, پی ایم ایل کیو کے نام سے ہے, پی ایم ایل ایف کے نام سے ہے. تو یہ 3 دھڑے ہیں. تو اس میں خیر ایک وہی آپ نے جو پہلے شروع میں بات کی تھی کہ انسرٹنٹی جو ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ کون سے لوگ کس طرف جائیں گے. چلو انسرٹنٹی کو توڑنے کے لیے کوشش چھوٹی سی کی جا سکتی ہے. بریک لیتے ہیں, شاید انسرٹنٹی کو کسی حد تک ہم حل کر سکیں. بات یہی ہوگی سینٹ, لیکن چھوٹی سی بریک. پاکستان پی ایم ایل این چیپٹر ٹیکنوکریٹ سیٹ پر مشاہد حسین بھائی کو اپنے ووٹ دیں گے اور انہیں سپورٹ کریں گے. بہادر آباد اور پی آئی بی میں بڑھ گئے ہیں. سینٹ کے جو ووٹ ہیں اسلام آباد کے, صرف وہی ہماری آزمائش نہیں ہے, ہماری اصل آزمائش تو سندھ میں ہے. ویلکم بیک ٹو دی شو. غیر یقینی کیفیت کی بات ہو رہی تھی, تو اگر پارٹی وائز دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ کون سی ایسی جماعت ہے جو اس وقت غیر یقینی کے ساتھ دو چار ہوئی ہے, انسرٹنٹی کا جو ایک ریننگ سپریم, تو وہ میرے خیال ایم کیو میں ہے. کہ ان کو میرے خیال میں ان کی جو دو دھڑے ہیں ان کو بھی میرے خیال میں کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی, اور جن کو وہ ٹکٹ دے چکے ہیں ان کو بھی یہ واضح نہیں ہو رہا کہ ہمیں
اگر سپورٹ ملے گی، ووٹ ملے گی ہمارے اراکین جو ہیں ان کی طرف سے، تو کس کو ملے گی؟ اس دھڑے والوں کو ملے گی یا اس دھڑے والوں کو ملے گی؟ تو اس لحاظ سے تو بے یقینی کی کیفیت سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تو ایم کیو میں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ستار، یہ جو سندھ کے الیکشن ہوتے تھے سینٹ کے، وہ بہت پریڈکٹیبل ہوتے تھے کہ جو ہے جو ایک لحاظ سے زیادہ تر سیٹیں جو ہے پیپلز پارٹی کو جاتی تھی کیونکہ میجورٹی پارٹی رہی ہے ہمیشہ سے وہاں پہ، اور رورل سندھ میں جو ہے، اور پھر اس کے بعد باقی سیٹیں جو ہوتی تھیں اسی تناسب سے ایم کیو ایم کو ملا کرتی تھی. تو بہت ہی ایک سیدھا سادہ فارمولا ہوا کرتا تھا. اس دفعہ جو ہے وہ فارمولا ٹوٹ گیا ہے، اور وہ فارمولا اس طرح ٹوٹا ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ان کے تو میرے خیال ٹھیک ہے، جتنے بھی ان کے نمبر ہیں پروونشل اسمبلی میں، جتنے ممبران ہیں، اس لحاظ سے ان کے سینٹ تو منتخب ہو رہے ہیں. ایک تھوڑی سی میری کنفیوژن ہے. ہاں، ابھی تک جو اراکین اسمبلی ہیں ایم کیو ایم کے، وہاں سے کوئی آواز ایسی آئی ہے جہاں سے اندازہ ہو سکے کہ وہ لوگ کس دھڑے کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. اس وقت کوئی بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ کون کس کو ووٹ ڈالے گا. عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے انہوں نے 5 یا 6 نام دیے ہیں جو کہ مشترکہ تھے شروع کے جو تھے، جس میں کامران ٹیسوری کا بھی نام ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ووٹ کس کو پڑتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور تیسرا دھڑا بھی ہے، اس کو بھی ہم نہیں بھول سکتے ہیں. وہ تیسرا دھڑا جو ہے وہ پی ایس پی کے نام سے ہے، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ ان کے پاس کم از کم 12-13 جو ہے. یہ تیسرا دھڑا پی ایس پی کا وہ ہے کہ جن کو ایم کیو ایم کے ارکان کی سپورٹ حاصل ہے. دیٹس رائٹ، وہی ہے کہ ایم کیو ایم کا صحیح نکلا ہے نا وہاں سے. تو وہ ان کا کہنا ہے جنہوں نے پی ایس پی کو جوائن کر لیا تھا، اور جوائن کرنے کے بعد انہوں نے پروونشل اسمبلی جانا چھوڑ دیا تھا. میرے خیال میں پچھلے ہفتے وہ واپس اسمبلی فائنلی گئے ہیں اور انہوں نے اٹینڈ کی ہے، اور وہ شاید اسی لیے کی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور ایم کیو ایم کے اندر خود اتنے پرابلمز ہیں کہ وہ شاید انہیں نہیں روک پائیں گے. اور یہ کیلکولیشن ان کی غلط نہیں رہی، کیونکہ آج جو ای سی پی کا فیصلہ آیا ہے جو کہ مطلب کہ نہیں آیا، اس سے تو اب ایم کیو ایم بھی شاید ایم کیو ایم کے لوگ پی ایم ایل این سے بھی زیادہ آزاد ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کریں. انہیں کون پوچھے گا کہ وہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا یا کس کو نہیں ووٹ دیا. لیکن اس میں ایک دھڑا تو اور بھی ہے جو کہ دونوں دھڑوں سے خوش نہیں ہے، وہ بھی ارکان اسمبلی کا دھڑا ہے. اب یہ پتہ نہیں یہ دھڑا جو ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چپکے سے یہ الطاف بھائی کی طرف ٹلٹ کر جائے کہ بھائی آپ کے ہوتے ہوئے تو ہم اس طرح تقسیم نہیں ہوتے تھے، آپ نہیں ہیں. تو وہ دونوں دھڑوں کی طرف کوئی ایسے امپریشن بھی ملتا رہا کہ کچھ ارکان اسمبلی ایسے ہیں جو نہ اس طرف نہ اس طرف، اور وہ دونوں سے ناراض ہیں. اس کا الیکشن پہ ہوں گے یقین طور پہ بہت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ممبران جن کا ابھی تک جو ہے جھکاؤ جس کو کہتے ہیں، یا ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ بھائی کے لیے ہوں گی. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا اثر سینٹ پہ نہیں پڑے گا الیکشن میں، کیونکہ انہوں نے کسی سے نہ ان کی بات چیت چلی. لیکن ایک اور جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ ایک جو پی ایس پی کا دھڑا ہے 12-13 اگر ہیں، تو انہوں نے جو ہے جو یہاں وہاں جو فے کے نام سے ہے، تو وہ جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کی بات کی ہے. اور وہاں سے ان کے مذاکرات بھی پیر پکاڑا کا گروپ جو کہلاتا ہے، تو وہاں پہ ان کے پاس بھی 8 یا 9 قریب ان کے اپنے ممبران ہیں. جب یہ الیکشن ہوگا اور اس میں جو بھی کینڈیڈیٹس ایم کیو ایم کی طرف سے جو بھی جیتتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ انڈیکیشن مل جائے گی کہ کون سی ایم کیو ایم، پی آئی بی یا بہادر آباد کے پاس زیادہ سپورٹ ہے. کیونکہ دیکھیں نا، فار ایگزامپل اگر فروغ نسیم صاحب فار ایگزامپل جیت جاتے ہیں یا کامران ٹیسوری جیت جاتے ہیں، تو یہ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کا کیمپ اتنی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہو سکے گا کہ کس دھڑے کے پاس ایٹ لیسٹ ایم پی ایز کا سپورٹ زیادہ ہے. مگر کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا جو جنرل الیکشن آ رہا ہے، یا وہ کوئی انڈیکیشن ہوگا کہ جنرل الیکشن کے ووٹس کس طرف جائیں گے، وہ کہنا شاید زیادہ مشکل ہوگا. اس میں یہ ضرور پڑے گا اثر. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جب اگر انتخابات میں جب فرض کیجیے گا ان کے جس کے بھی سینیٹرز زیادہ منتخب ہو جاتے ہیں، اس میں تو اب بہت ہی یعنی لگتا ہی ہے کہ جیسے کامران ٹیسوری کے علاوہ اگر دیکھا ہے تو فاروق ستار کے گروپ میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا جو کہ لسٹ شائع ہوئی ہے. دیکھیں وہ بھی پی آئی بی کے ایک نامینیشن ہے نا، تو ایٹ لیسٹ مطلب کہ اس طرح اگر آپ دیکھیں 4 نام، فروغ نسیم اور سید امین الحق، یہ دونوں پی آئی بی کے کینڈیڈیٹ نہیں، سوری بہادر آباد کے کینڈیڈیٹس ہیں. اور کامران ٹیسوری اور احمد چنوئی جو ہیں وہ پھر کشور
نہیں، یہاں ہم ایک اور پوائنٹ مس کر رہے ہیں کہ یہ 9 کینڈیڈیٹ ہیں، 5 ایک دھڑے نے کھڑے کیے ہیں، 4 دوسرے دھڑے نے کیے ہیں. ابھی تک تو یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ 9 کے 9 اگر الیکشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو پہلے کا فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کا اطلاق ابھی بھی ہوگا. انہوں نے وہ تسلیم کیے لسٹ ایم کیو ایم کے جو آفیشیل اس پہ کینڈیڈیٹ ہے جو کہ بہادر آباد کے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے آفیشیل سمجھے جائیں گے. اور اگر الیکشن کمیشن پاکستان کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ پاتا تو پھر کا فائدہ تو بہادر آباد کو ہو جائے گا. ای سی بی ہے وہ 7 مارچ کو کوئی فیصلہ دے دیتا ہے تو اس سے جو الیکشن ہو گیا اس پہ کیا کوئی فرق پڑے گا؟ یہ تو پھر بہت نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پہ کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ وہ تو اس پہ بات چیت اب وہ تو ہے فیصلہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تھا کہ خود یہ ایم کیو ایم کا اپنا معاملہ چل رہا تھا. لیکن وہ پہلے والی بات پہ آتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن بریک لینے کا فیصلہ ہو چکا ہے. آواز آ گئی ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک لینے کے بعد آئیں گے تو پھر پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی اس سینٹ الیکشن میں کہاں کھڑی ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، کیا متحدہ کی جو دراڑیں پڑ چکی ہیں کیا واقعی حقیقی طور پر اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو پیپلز پارٹی ہی ہوگی یا کوئی اور جماعت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کہ پارٹی وائز ہم چل رہے تھے کہ کس جماعت کو کتنا غیر یقینی بے یقینی کی صورتحال کا سامنا ہے، کس جماعت کی سٹینڈنگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سٹینڈنگ اس کی بہتر ہے باقیوں کی نسبت. میرے خیال میں کسی ایک کے بارے میں اگر کوئی ایک جماعت کسی ایک جگہ پر جا کے اپنی جو عددی اس کی قوت ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت لگتی ہے جو بڑی سیف اینڈ سیکیور کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ان کی اپنی جتنی سیٹیں آتی ہیں یا توقع تو اتنی تو آئیں گی، لیکن اس سے زیادہ بھی آ سکتی ہیں. جب ہم ایم کیو ایم کی پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کی جو توڑ پھوڑ رہی ہے اور اس میں تقسیم ہوں گے ووٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کی شاید 1 سے لے کے 2 سیٹیں جو ہیں زیادہ ہو سکتی ہیں. اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو خاصا ایک کانفیڈنس بھی آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جو کہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ بلوچستان میں پہلے ہم بات کر چکے ہیں بلوچستان کی، لیکن بلوچستان میں بھی جو ہے کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے الزام دے رہی ہے پیپلز پارٹی کو ہارس ٹریڈنگ کے لیے، تو لگتا ہے کہ جو آزاد جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں اس میں جب حالات بیلنس جب شفٹ ہوگا تو وہ زیادہ ان کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے جو آزاد اراکین ہیں. اور میرے خیال میں کچھ ایسی باتیں کچھ لوگ لنک کرتے ہیں کہ وہ جو قدوس بزنجو صاحب ہیں وہ کاف لیگ کے ہیں. اب وہ کاف لیگ کے قدوس بزنجو صاحب کا چیف منسٹر بن جانا اس کو بہت سارے جو سیاسی مبصر ہیں اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اس کے پیچھے ادور کسی نہ کسی جگہ پر آصف علی زرداری بھی اگر 2-3 اور کھڑے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. مسلم لیگ کا سارا جو ہے الزام جو ہے وہ شروع میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں، لیکن آخر میں تو ان کا زور وہی تھا کہ پیپلز پارٹی نے توڑوائی ہے. اس کا ایک اور چیز بھی سوائے اسٹیبلشمنٹ کے ان کا کام اور کیا رہ گیا ہے. وہ بیچارے کبھی نیب کو دیکھتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ سے ناراض ہوتے ہیں، کبھی پی پی پی، کبھی پی ٹی آئی. اب دیکھیں نا اور وہ کیا کریں اگر وہ ان کو نہ الزام دیں. لیکن عارفہ بعض چیزوں نے تقویت پہنچا دی ہے نا ان کو کہ پوری بلوچستان کی کیبنٹ چیف منسٹر سمیت جو ہے وہ کراچی میں آصف زرداری کے کھانے پہ شریک ہوئی. مقصد یہ کہ وہ اب ان کو دعوت عام دی کر گئی سکتے ہیں سوائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ وہاں تو وہ بات ان کی ہمت شاید نہیں ہوتی نا وہاں بات کرنے کی. نہیں، اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ قدوس بزنجو نے کبھی چوئی شجاعت حسین اور پرویز الہی کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی انہوں نے آصف علی زرداری کی کر دی تھی. یعنی کہ اپنے پارٹی سربراہ کی انہوں نے آج تک اتنی تعریف نہیں کی. لیکن پرویز الہی اور چودھری شجاعت بھی آج کے پیپلز پارٹی وہ تو ہیں ہی پپلی ہے. وہ تو کہہ دیا گیا بہت عرصہ پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ جی بہت ساری چیزیں جدا ہو سکتی ہیں، چوئی شجاعت حسین، پرویز الہی اور آصف علی زرداری جدا نہیں ہو سکتے. کریڈٹ بھی دینا چاہیے پی 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 کو کہ ان کے جو کینڈیڈیٹس عموماً سینٹ میں آتے ہیں وہ بھی اپریسیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں شاید یہ واحد جماعت ہے جو ایسے لوگوں کو سینٹ میں لاتی ہے جن کا ایک ایک سرٹن بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جو بہت سینسٹیو ایشوز پر بھی بات کرتے ہیں اور وہ ایسی ڈیبیٹس کرتے ہیں، ایسے ایشوز اٹھاتے ہیں جو شاید اور پولیٹیکل پارٹیز یا جو عام روایتی ہمارے سیاستدان ہیں وہ اس طرف نہیں جاتے. جو اس دفعے کی بھی جو سینٹ اس وقت جو لوگ جا رہے ہیں ان میں اگر فرحت اللہ بابر اور اعتزاز احسن
اور ایسے لوگ نہ ہوتے تو آئی تھنک the Senate debate would not have been as rich as it has been. اس کی میرے خیال ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی فیس سیونگ سینٹ کے ذریعے کر رہی ہے، کیونکہ جنرلی جو ایک پیپلز پارٹی کا امیج تھا، جو اس کا ایک تھا سٹیٹس، وہ کافی حد تک برا رہا ہے. تو سینٹ میں کہیں وہ اپنی عزت بچاتی ہوئی نظر آتی ہے، اپنا امیج بچانے، کہ سینٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم اپنا امیج جو ہے نا. پالیٹکس ہمیشہ بہت اچھی رہی ہے، پرابلم ان کی گورننس کا ہے. میرے لیے یہ اس کی ڈویژن ہے. سینٹ کی صرف فیس سیونگ نہیں ہے، ہمیشہ وہ جب بھی پالیٹکس جو کرتے ہیں اس سے ایٹ لیسٹ بہت کم انسان اعتراض کر سکتا ہے، بٹ ان کی جو ڈیلیوری اور گورننس ہے نا، وہ تو بس اب رونے کا مقام ہے، اس پہ تو بالکل بات نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ پی ایم ایل نواز کی گورننس بڑی اچھی ہے لیکن پالیٹکس اچھی نہیں ہے اس کی، دوسری طرف اگر جائیں تو اس لیے بہتر لگتی ہے کیونکہ کمپیریزن ان کا پی 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 سے ہوتا ہے. دیکھیں پنجاب کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، پالیٹکس تو پی ایم ایل این کی، پالیٹکس کا کمپیریزن کیا ہوگا؟ امیر المومنین اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی پالیٹکس تو یہ ہوئی نا ایٹ لیسٹ. ہاں لیکن ایک اور بات بھی ہے عارفہ، اس کو دیکھ لیں جو ان کی لسٹ ہے کینڈیڈیٹس کی اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی کی، تو ان کا ایک اور بات بھی ہے کہ تاریخ ہسٹوریکلی جس کو کہتے ہیں روایتی طور پہ بھی وہ ہمیشہ اپنے ورکرز کو جو ایکٹیو ہوتے ہیں ان کو ٹکٹ ملتا ہے زیادہ تر. میں یہ نہیں کہوں گا سبھی ان کو مل جاتے ہیں، لیکن خاصی بڑی تعداد ان کی آ جاتی ہے. جیسے اس دفعہ بھی دیکھیں وہ رضا ربانی کو واپس لے کے آ رہے ہیں. دو کے کچھ لوگ یہ میں نے کہیں دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رضا ربانی کو بھی ٹکٹ دیا ہے انہوں نے، خواتین میں پھر انہوں نے دے دیا، بٹ خیر ایٹ لیسٹ وہ واپس لے کے آئے ہیں. مرتضی وہاب، مولا بخش چانڈیو، تو یو نو ایٹ لیسٹ چانڈیو. ہاں، اور اس کے علاوہ عارفہ جو عورتوں کی سیٹ پہ بھی دے انہوں نے، جو ایک ورکر کو دیا ہے انہوں نے، جو کہ جس کا تعلق جو ہے، یہ لوگ ہیں جن کو ہم ایک جیسے اب پی ایم ایل این کی اگر آپ کینڈیڈیٹس کی لسٹ دیکھیں تو اس میں تو انسان پہلے کنفیوز ہی ہو جاتا ہے کہ یہ ان میں سے آدھے لوگ ہیں کون. ذرا ان پہ بھی تو بات کریں نا زاہد صاحب، کیونکہ آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو کافی اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں اس میں میرا ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، تو وہ آدھے سے زیادہ جن لوگوں کو ہم جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہوں گے یا ٹیلنٹ ہوں گے یا ٹیلنٹڈ، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے بڑے ٹیلنٹڈ وہ نکلائیں. پھر اور باقیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ روایتی سیاستدان یا پالیٹکس میں شاید ایکٹیو نہیں رہے. ہم اس پوائنٹ سے کہہ رہے ہیں. ہاں جیسے رانا مقبول کا ایک بات لے لیں. رانا مقبول جو ہے نہ ہی کوئی سیاستدان رہے ہیں نہ کچھ. آپ کو کس نے کہا؟ لیکن میں آگے وردی میں اس سے بڑا سیاستدان پاکستان پولیس میں نہیں آ سکتا. وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ کام وہ کراتے تھے جو کہ میاں صاحب کی جو دوسری حکومت آئی تھی اس میں وہ کرتا دھرتا تھے. میاں صاحب کو جو بھی کام کروانا ہوتا تھا وہ کرواتے تھے. دیکھیں ہینچ مین تھے وہ، جن کا مطلب یہ تھا کہ جو اس قسم کی کاروائیاں ہونا، پنجاب میں گرفتاریاں کرنا، سیاسی جو وکٹمائزیشن کرنا، وہ سارا کام. اور رانا مقبول صاحب یاد ہوگا آپ کو، یہ وہی صاحب تھے جو کہ جنہوں نے آصف زرداری کی جو ہے گرفتاری بھی کی تھی اور انسپیکٹر لاہور سے بلوایا گیا تھا خاص طور پر، کیونکہ سندھ پولیس میں اتنی نہیں تھی، اس کے باوجود کہ اپوزیشن میں تھے، سندھ پولیس میں کوئی تیار نہیں تھا اس حرکت کے لیے، لاہور سے بلوایا گیا تھا. مطلب یہ ہوا کہ ان کو اس قسم کے لوگوں کو پھر ریوارڈ بھی کرتے ہیں. اچھا باقی لوگوں کو بھی دیکھ لیں جس ان کا بہت لمبا تعلق نہیں تھا. مصدق ملک کی ایک بات ہے، مصدق ملک ابھی بہت ایکٹیو ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کبھی مسلم لیگ کے ساتھ نام سنا تھا؟ کبھی نہیں سنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے کہ وہ، لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ انہوں نے کمال کیا کہ وہ کیئر ٹیکرز میں آئے تھے اور کیئر ٹیکرز کے فوراً بعد ہی وہ پی ایم ایل نواز کی حکومت کا ایک حصہ بن گئے تھے. یہ ویسے کمال کیئر ٹیکر میں بھی آئے تھے، وہ ہمیں سب کو پتا ہے کس طرح سے آئے تھے. میں بریک نہ لے لوں کہ کافی ان ہے. نہیں وہ میرے سرکل میں پھرتے تھے، بعد میں کہیں اور سرکل میں چلے گئے. کافی مصدق ملک صاحب جو ہے نا وہ پھرنے ہمارے ساتھ بھی بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آگے بات ہوگی کہ جو جماعتیں سینٹ الیکشن میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، جس طریقے سے وہ حصہ لے رہی ہیں، دوسرے کو جس طریقے سے وہ معلوم کر رہی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کہ ڈیموکریسی پاکستان میں ایسے ہی چلے گی یا یہ ہمارا ایک اپنا سٹائل ہوگا ڈیموکریسی کو چلانے کا جیسے ہم چلاتے رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد.
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. غالباً آپ بریک میں باتیں کر رہے تھے کہ انفرادی سطح پر کوئی آپ پوسٹ مارٹم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کن کن لوگوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. پی ایم ایل این کے جو وہ جیسے آپ ہم پہلے بات کریں پی 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 کے لوگوں کو سب پتہ ہے کون لوگ ہیں, کہاں ان کا تعلق کیسا ہے, کب سے سیاست میں ہے, یہ ساری چیز کم از کم اندازہ ہے. پی ایم ایل این کی وہی بات آئی تھی کہ بہت سارے نئے لوگ ہیں اور ایسے لوگ بھی جو ہیں جن کا پہلے شاید یہاں کی سیاست میں کوئی نام بھی نہیں سنا تھا. رانا مقبول کے علاوہ بھی عارفہ آپ بتا رہی تھی کہ جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ لندن میں شریف فیملی کے بہت کلوز رہے ہیں اور شاید وہاں کوئی پی ایم ایل این میں انوالو رہے ہیں, اور اسی طرح شاہین خالد بٹ کے بارے میں بھی اس قسم کی بات ہے کہ شاید وہ امریکہ میں بہت ایکٹیو رہے ہیں. تو جو اس سے ایٹ لیسٹ مجھے ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے جو سینٹ کی بہت ساری پی ایم ایل این کی نامینیشنز ہیں کہ وہ بیسکلی جو ٹینڈنسی ہے نواز شریف صاحب کی کہ وہ روایتی سیاستدان پہ ان کا بھروسہ نہیں ہے. یہ 99 کے بعد آپ دیکھیں بہت کنٹینیوسلی پی ایم ایل این میں اور نواز شریف صاحب میں ایک ٹینڈنسی ہے کہ جو کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین جس کو ہم کہتے ہیں, جو ایک روایتی سیاستدان ہوتا ہے جس کے ایک اپنی لوکل پاور بیس بھی ہوتی ہے, اس سے وہ گھبراتے ہیں. شاید ان کی کوشش اور ان کی جو ہوتی ہے نہیں, میرے خیال میں آپ لوگ ایک پوائنٹ مس کر رہے ہو. ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن کی کوئی اپنی پاور بیس کم ہو, تاکہ دے آر کمپلیٹلی اینڈ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دا شریف فیملی. نہیں, آپ لوگ ایک پوائنٹ وائٹل پوائنٹ مس کر رہے ہیں کہ جب جلا وطن ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب تو ان کا جو عرصہ گزر رہا تھا جدہ میں گزر رہا تھا, سعودی عرب میں گزر رہا تھا, پھر لنڈن میں گزر رہا تھا. یہ سارے اس وقت میں جب وہ سیاست سے ویلے نہیں ہو گئے تھے, جب سیاست سے انہیں فارغ کر دیا گیا تھا, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ تھے. اب ان کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم گزرا شریف خاندان کا, نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا. ان کا وہ وقت گزرا ہوا جو یہاں پہ روایتی طور پہ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے لوگ, اتنا وقت تو ان کا بھی نہیں گزرا تھا. اب اس وقت میں بھی وہ اپنی طرح کی ایک سیاست کر رہے تھے. تو ان کی ڈیپینڈنس شریف فیملی پہ زیادہ رہتی ہے نا. تو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں اچھا وقت گزرا تھا, مطلب کہ ہمیں کیا پتہ لائلٹی بڑھ جاتی ہے اس ایک وقت میں جب آپ جلا وطن تھے. کیا ہے کیا نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے, مگر ان کی ایک کوئی اس طرح کی جیسے ہم فرحت اللہ بابر یا رضا ربانی کی کہ ایک کنٹریبیوشن کا یا ویوز کا ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہ تو ہماری ایکڈیمک لیول کی گفتگو ہے. وہاں جو جس شخص نے جلا وطنی کاٹی ہو, جو اس کے پاس زیادہ رہا ہو, اس وقت میں اس کا ساتھ دیا ہو, اس کی نظر میں اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے. سینٹ کے اندر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کس قسم کے لوگ آتے ہیں اور وہ وہاں کس قسم کی کنٹریبیوشن کریں گے پاکستانی پالیٹکس میں اور پاکستانی ڈیموکریسی کو. اور اس کانٹیکس میں آئی تھنک ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے. ٹکٹ دینے والے سے بات کریں نا, میں نے تو ٹکٹ نہیں نہ دی. وہ تو یہ ہم انہی سے بات کریں جو ٹکٹ دیں. ہمارا بھی جو ہے فرحت اللہ بابر صاحب نے جس قسم کی ڈیبیٹس کی ہیں سینٹ میں, کیا ہم اب وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ لیول جو لوگ آ رہے ہیں شاید پی ایم ایل این سے؟ یہ ہمیں سوال تو اٹھانا چاہیے نا. ویسے بھی عارفہ ہسٹوریکلی ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں سینٹ میں آپ نے بتایا کہ جتنی بھی کارکردگی رہتی ہے تو وہ تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے رہی ہے, چاہے رضا ربانی صاحب ہوں, چاہے اعتزاز ہوں, چاہے فرحت اللہ بابر ہوں, چاہے اور بھی اس طرح کے 4-5 لوگ اور ہیں, یا تاج حیدر بھی. لیکن اے این پی کے لوگ بھی اپنی اس میں کنٹریبیوشن دیتے ہیں. اے این پی کے لوگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہاں اے این پی میں دیکھیں وہ لوگ بھی کس لوگوں کو بھیجتے ہیں. حاجی عدیل بہت پرانے وہ تھے, یا یہ میں خیال اس سے پہلے شاید زاہد خان بھی شاید سینیٹر تھے. تو اب یہ لوگ تو بالکل جس کا گراس روٹ سے جو ہے ہو کے آتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے جماعت اسلامی بھی اپنے لوگوں کو اس طرح بھیجتی ہے کہ اپنے امیر کو بھیجا ہوا ہے, امیر کو بھیجا ہوا. اس سے پہلے قاضی حسین صاحب بھی تھے. تو مسئلہ یہ کہ اس سے ایک اسٹیچر بڑا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ نے جیسے نام 2-4 لیے رانا مقبول کے آنے سے اور یا جو ہے زبیر گل کے آنے سے جو ہے سینٹ کا اسٹیچر بڑا نہیں ہوگا, بلکہ اس کی سطح جو ہے گرے گی. بہت سی شریف فیملی کو کنٹریبیوشنز ہوں گی, بٹ ایٹ لیسٹ ایز اے لے پرسن ان کی کوئی ہمیں پولیٹیکل ہسٹری تو ایسا سچ نہیں. نہیں, وہ ایک بڑے مسلم لیگی کے بیٹے ہیں, آصف کرمانی صاحب. اچھا, آصف کرمانی ایک بڑے مسلم لیگی کے بیٹے ہیں. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اس مسلم لیگ کا اس مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. بیٹے نے پتہ نہیں کیوں جوائن کر لیا, ہمیں اس کا نہیں پتا.
حالانکہ وہ اپنے باپ کی اگر پالیٹکس کرتے ہیں تو چاہے چھوٹی جماعت تھی، سعید کرمانی صاحب، احمد سعید کرمانی صاحب، چھوٹی سی جماعت تھی لیکن مسلم لیگ کا اس میں رنگ تھا۔ پی ایم ایل این کو ہمیں یہ کہنا تو چاہیے نا، ہمارا حق تو اتنا بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ آپ بھی سینیٹ کی کو امپورٹنس دے، اچھے کہیں جی روکا کس نے آپ کو؟ نہیں، لیکن بھائی سب سے بڑا جو ہے جب رانا مقبول کو بنا دیا آپ نے تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ کس قسم کے ٹکٹ ملیں گے۔ خیر اس پہ ہاں کہ دیکھیں احسان ڈار صاحب کو بھول گئے، صاحب ہیں ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر کیسز چل رہے ہیں، وہ ملک سے فرار ہیں اور پھر بھی آپ نے ان کو کھڑا کر دیا ہے سینیٹ کی سیٹ کے لیے۔ لیکن عارفہ ایک بات سنیں، وہ کیبنٹ کی ان کی پوزیشن برقرار ہے، مطلب کہ اب اندازہ لگائیں کہ آج خبر یہ چھپی ہے کہ ابھی تک ہم تو شاید سمجھ رہے تھے کہ شاید وزیر خزانہ کوئی اور بن گیا ہے، لیکن آج آئی کہ اب وہ صرف کیبنٹ منسٹر رہیں گے، وزارت خزانہ کا پوری ذمہ داری جو ہے وہ اسماعیل مفتیٰ کو مل جائے گی۔ تو اب یہ کہ اب آپ تو اتنا رونا رو رہی ہیں کہ جو ہے سینٹ ٹکٹ کیوں مل گیا، وہ تو آپ کے جو ہے کیبنٹ کے حصہ بھی بنے ہوئے اس سسٹم کو نہیں، وہ جو اچھا ہم کے پی پہ نہیں آئے، کے پی بھی تھوڑا غور کر لیں۔ کے پی کے لیے وقت ہی نہیں بچا ہمارے پاس، وہ ہم نے باقی بانٹ دیا، لیکن کے پی کے واقعی اس طرح سے نہیں ڈسکس کر سکے، اور کے پی کے علاوہ ہم پی ٹی آئی کو بھی نہیں ڈسکس کر سکے۔ دیکھیں نا ہم جہاں پھنسے رہے، ایک بڑی اہم جماعت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، مطلب ڈسکس ہونے سے بچ گئی، یہ نہیں کہ ہاتھ سے نکل گئی، ہم کو پکڑنے والوں میں نہیں، ہم غالباً چھوڑنے والوں میں ہوں گے۔ زاہد حسین صاحب کا شکریہ، عارفہ نور صاحبہ کا شکریہ۔ اگلے سوموار کو میرے منہ سے نکلنے لگا تھا کل تک کے لیے اجازت دیجیے، مجھے نہیں پتا آج آخری شو ہے، ہفتے کا آج آخری شو ہے، سوموار کو دوبارہ ملاقات ہوگی اسی وقت میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔